السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیل اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو آج جو ہے وہ بڑی اہم پیش رفت ہو چکی ہے جی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ منتخب ہو چکی ہے۔ یہ پہلی خاتون ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، پنجاب کی پہلی خاتون ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر اس وقت جو ہے بیٹھ چکی ہے۔ اور وہ بیٹھتے ہی ان کے تیور کیسے ہیں، تیور بدلے ہیں یا نہیں بدلے، یہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بھی بڑی اہم جو ہے وہ گفتگو آج کے ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جی۔ اور کیا معاملات ہوئے ہیں جی، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شارٹلی آپ کو ڈسکس آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جب صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی جو سمری ان کو بھیجی گئی کہ آپ جو ہے وہ اجلاس بلائے، تو انہوں نے سمری پر جو ہے وہ دستخط نہیں کیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ہے وہ کوئی اسپیکر ہے، انہوں نے جو ہے وہ 29 فروری کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اچھا، اور جو ہے وہ اچھرا میں ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک واقعہ سامنے آیا، جو کہ لڑکی نے جو عربی لباس پہنا ہوا تھا، وہ لڑکی کون تھی، اس نے عربی لباس کیوں پہنا، اس کو کیوں ہراساں کیا گیا، ان پر جو ہے وہ تشدد کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے کیسے پناہ لی، ان کو کون پھر جو ہے وہ وہاں سے لے کر گیا، اور کیا ان پر مقدمات ہوئے نہیں ہوئے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اور جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جب کل ووٹنگ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ مکمل طور پر بائیک آؤٹ کیا، اور پاکستان تحریک لبیک کے جو ہے وہ ایک امیدوار جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا دبنگ قسم کی کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ ہمیں ہراساں کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ لابی میں بھیج کر بعد میں ووٹنگ کروائی گئی، ہم دروازے کھٹکھٹاتے رہے لیکن دروازے کھولے نہیں گئے، ہمارے جو ہے وہ ہم تو باہر تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ووٹنگ ہوگی، اور جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ جب مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا، اس وقت جو ہے وہ ان کی فیملی کے کچھ ممبرز جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، جو کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، حمزہ شہباز بھی تھے، اور کیپٹن صفدر بھی تھے، اور مریم بی بی کے بیٹے جنید صفدر بھی اس وقت موجود تھے۔ اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ اب جو ہے وہ تفصیلی کے ساتھ جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، مریم نواز کی تقریر سن کر لگتا ہے کہ عوام کی نبض پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جو ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ اس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہ عوام کی نبض پکڑ کر ان کو پتہ ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، کیا عوام کو جو ہے وہ مسائل درپیش ہے، کیا ان کے جو ہے وہ جذبات رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے ملک احمد خان صاحب نے، جو کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو بخوبی علم ہے، اب انہوں نے شارٹلی بات کی ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے نبض پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن نبض پر ہاتھ تو وہی رکھتے ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ تفصیلی طور پر پتہ ہے جی کہ عوام کو کیا مسائل درپیش ہے، مہنگائی اس وقت کہاں جا چکی ہے، اسٹاک مارکیٹ کہاں جا چکی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کیا جو ہے وہ حکمت عملی کرنی ہے، یہ جو ہے وہ بخوبی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جانتی ہیں۔ یہ ملک احمد خان صاحب نے یہ کہا جی کہ انہوں نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ لیا جی۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل اور مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ درخواست پر اوپن سماعت کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل اور مخصوص نشستوں الاٹمنٹ کرنے کا درخواست پر اوپن سماعت کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کرے گا۔ اچھا جی، منشور تو صرف پیپلز پارٹی نے دیا ہے، دوسروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لو جی، یہ قائم علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا اہم بیان دے دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ منشور تو صرف پیپلز پارٹی کا ہے۔ اب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے جی ہم 300 فری یونٹ دیں گے، اب کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ مل کر حکومت بنائی ہے، اب دیکھتے ہیں عوام کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اب اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ رات 12 بجے کے بعد ایک اطلاق اور ہو چکا ہے، 7 روپے 5 پیسے بجلی اور مہنگی کر دی گئی ہے۔ بڑی اہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ آج رات کو عوام کو پتہ ہی نہیں چلا
جیسے ہی مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہے 7 روپے 5 پیسے بجلی اور مہنگی کر دی ہے۔ قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے، جو عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہے وہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ اچھا جی، قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قومی اسمبلی کا 29 فروری کی صبح 10 بجے جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وہ اجلاس کس نے طلب کیا جی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آرٹیکل جو ہے وہ 91 کی شق 2 کے تحت جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جو کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں کہ اس کے ناک کے نیچے کیسے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا۔ بلوچستان میں سڑکیں الیکشن دھاندلی کے خلاف بند ہے۔ دھاندلی کے سب متاثرین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے گا۔ جمہوریت اب بیچی نہیں گئی، ایک تحریک بحالی جمہوریت شروع کی ہے۔ اگر آج کے الیکشن نتائج کو تسلیم کر لیا تو پھر اس سے بری جمہوریت کے لیے تیار ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جی۔ اچھا جی، رکن ٹی ایل پی محمود احمد سگا، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بند کر کے الیکشن کرایا گیا، طریق لبیک نے بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، ہمیں لابی میں بند کر کے ہم سے بجا میں رکھا اور جو ہے وہ دروازے لاک کر دیے گئے۔ یہ طریق لبیک کے پنجاب اسمبلی کے رکن کا اہم انکشاف ہے جی۔ اچھا جی، ایم این اے سعد اللہ بلوچ کے پہلے فارم 47 دینے کے لیے مخصوص افراد اور پبلک بیلی کی رہی ہے اور پھر 50 کروڑ کی آفر کر دی گئی ہے، پھر دھمکیاں دی گئی، فیملی کاروبار کی طرف سے بلیک میل بھی کیا گیا اور جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ یہ جو ہے سعد اللہ بلوچ صاحب کا کہنا ہے جی۔ اچھا جی، آج نوٹیفیکیشن ہو جانے کے باوجود الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کر دیا گیا ہے، حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ اور جو ہے وہ لاہور اچھرا میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیش منظر کیا کہانی ہے، کیا چل رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جی۔ آج لاہور کے اچھرا بازار میں ایک خاتون کو عربی الفاظ لکھے ڈیزائن کا لباس پہننے پر جس طرح ہراساں اور گھراؤ کیا گیا، خوف زدہ کیا گیا، وہ شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ یہ غیرت اسلامی نہیں بلکہ بدترین جہالت اور جنون کا مظاہرہ تھا۔ تمام مذہبی طبقات کو اس کی غیر مشروط اور شدید مذمت کرنی چاہیے۔ اے ایس پی گلبرگ محترمہ سعیدہ شہر بانو نے جس جرت اور جو ہے وہ تدبر کے ساتھ خاتون کو بچایا وہ قابل صد تعریف ہے۔ ہماری یہ پولیس افسر بڑے سرکاری اعزاز کے مستحق ہے، جو ہوا وہ غلط ہوا، اس کی مذمت کر رہے ہیں اور جنونیوں کے خلاف جو ہے وہ مخالف سمت میں کھڑے ہیں جنونیوں کے۔ اچھا، اب بات کیا ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جو لڑکی نے لباس پہنا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ حیا، لفظ جو لکھا ہوا تھا نا عربی کا وہ حیا کا تھا، اور حلوہ جس طرح لکھا ہوتا ہے اس طرح کے لفظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ ظاہری بات ہے وہ عربی جو ہے وہ دبئی میں جو ہے وہ اس طرح کے لباس مل جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہاں پر کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی، وہ جو حیا اور حلوہ اس طرح کے لفظ لکھے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال اس لڑکی کو ہراساں کیا گیا، خوف زدہ کیا گیا اور وہ لڑکی بچتی بچاتی جو ہے وہ کسی جگہ پر اس نے پناہ لی۔ لیکن اس کے بعد اے ایس پی جو ہے وہ سعیدہ شہر بانو صاحبہ وہ موقع پر پہنچ گئی، انہوں نے اس لڑکی کو بچایا۔ اگر یہ بھی جو ہے وہ بڑا ہی ایک المناک جو ہے وہ سانحہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے اس سے بچایا، پاکستان کے امیج کو بچایا اور جو ہے وہ اس لڑکی کی جو ہے وہ عزت کو پامال ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ ورنہ جنونی لوگ تھے وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کچھ بھی اس وقت ہو سکتا تھا، کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے اس لڑکی کی ذات کو اور اس لڑکی کی عزت کو جو ہے وہ پامال ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔